السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں ہوں ماسٹر اختر۔ جناب، آج ہم آپ کی خدمت میں وضو کے فضائل کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ جی حضرت صاحب، وضو کے فضائل کے بارے میں ہمیں کچھ سنائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کیسا ان کا عشق رسول تھا، آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکا یک مسکرائے اور رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے اور صحابہ کرام علیہ مردوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی، واللہ ورسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ جی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ با وضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک وضو کے فضائل میں سنیے۔ جی۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ با وضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، جی۔ امام اہل سنت، فرماتے ہیں بعض عارفین نے فرمایا، جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے گا۔ صحیح۔ ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ یہ پہلی فضیلت ہوگی۔ دوسری فضیلت جی۔ کہ قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری فضیلت اس کے اعضاء تسبیح کریں۔ صحیح۔ نمبر 4 اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5 جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے صحیح۔ کہ جنوں انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6 سکرات موت اس پر آسان ہو، اور نمبر 7 جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو وضو کرنے کی کتنے فضائل ہیں۔ جی۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ یہ سورۃ قدر جو ہے یہ انا انزلناہ، ہاں جی، یہ 30ویں پارے میں، جو قرآن پاک کا 30واں پارہ ہے اس میں یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ صورت ہے۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اتنے فضائل ہیں جی وضو کے۔ جی۔
الحمدللہ عز و جل۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں بھی فضائل بیان کیے ہیں، تو وضو کے جو فرائض ہیں یا وضو کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی جزاک اللہ، انشاءاللہ اگلے کلپ میں انشاءاللہ عز و جل۔